السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے چند واقعات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تقریباً 7 سال کے ہوئے تو آپ کی آنکھیں دکھنا شروع ہو گئیں۔ مکہ سے اس کا علاج کروایا گیا لیکن کوئی خاص افاقہ نہ ہوا، تو کسی نے حضرت عبدالمطلب کو بتایا کہ عکاظ کے بازار میں ایک راہب بیٹھتا ہے، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج ان سے کروائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے جائیں تو ان کی آنکھیں دکھنا بند ہو جائیں گی۔ حضرت عبدالمطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے۔ جب اس راہب کے مکان پر پہنچے تو اس کا مکان اندر سے بند تھا، وہ شاید اپنی عبادت یا کسی کام میں مشغول تھا۔ تو عبدالمطلب نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو آواز دی، وہ باہر نہ آیا، اندر ہی بیٹھا رہا۔ آپ باہر کھڑے تھے کہ یکدم اس کے مکان میں زلزلہ آ گیا اور وہ بھاگتا ہوا باہر آ گیا۔ جب اس نے باہر کی طرف دوڑ لگائی اور دروازہ کھولا تو حضرت عبدالمطلب کو دیکھا اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے بھی دیکھا۔ تو اس نے کہا کہ اے عبدالمطلب، یہ لڑکا، یہ بچہ اس قوم کا سردار اور نبی بننے والا ہے۔ اگر میں اپنے مکان سے باہر نہ آتا تو میرا مکان زلزلے کی وجہ سے گر جاتا اور میں اس کے نیچے دب کر مر جاتا۔ آپ اس بچے کو لے جائیں اور اس کی حفاظت یہودیوں اور عیسائیوں سے کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ حسد میں آ کر ان کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ اور رہی ان کی آنکھوں کے دکھنے کی بات، تو اس کا علاج بھی انہی کے پاس ہے۔ آپ ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں تو ان کی آنکھیں دکھنا بند ہو جائیں گی اور ٹھیک ہو جائیں گی۔ عبدالمطلب نے اس کی یہ بات سنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے اور ان کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا۔ تو جب ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو ان کی آنکھیں دکھنا بند ہو گئیں اور ٹھیک ہو گئیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے اور زندگی کے کافی سارے واقعات اور تذکرے پرانی کتابوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ بڑا مشہور اور عجیب و غریب ہے۔ یمن میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ حمیر تھا۔ اس میں ایک شخص سیف بن یزن تھا، جس کو سیف بن حمیری یا سیف حمیری کہا جاتا تھا۔ اس کے باپ دادا اس یمن کے حکمران تھے، لیکن اس کے باپ دادا سے حبشیوں نے یمن کی حکمرانی چھین لی اور ان کو مغلوب کر دیا۔ سیف حمیری اس طاق میں رہتا کہ کس طرح وہ حبشیوں سے اپنے باپ دادا کا بدلہ لے اور ان کو یمن سے مار بھگائے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے ایک فوج تیار کرنا شروع کر دی اور آخرکار اس نے ایک اتنی بڑی اور مضبوط فوج تیار کر لی کہ اس نے یمن سے حبشیوں کو مار بھگایا اور اپنے باپ دادا کی حکمرانی اور وہاں کی بادشاہی دوبارہ سے حاصل کر لی۔ جب عرب کے قبائل کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بڑے خوش ہوئے، اور ان کے خوش ہونے کی 2 وجوہات تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یمن عرب کا ہی حصہ تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر مکہ پر حملہ کرنا چاہا، اللہ کے گھر پر، تو حبشیوں نے اس کی مدد کی اور 70 سال حبشی یمن پر قابض رہے۔ 70 سال بعد جب حبشیوں کو سیف حمیری نے بار بگایا تو یمن کے اس بادشاہ کو عرب کے لوگ مبارکباد دینے آتے رہے۔ اسی طرح قریش کے لوگوں کا بھی ایک وفد سیف حمیری کو اس کی فتح اور بادشاہت حاصل کرنے پر مبارکباد دینے آیا، اور اس وفد کی سربراہی حضرت عبدالمطلب کر رہے تھے۔ عبدالمطلب جب اس کے دربار میں پہنچے تو وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر پر تاج تھا اور تلوار اس کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ اس کو بتایا گیا عبدالمطلب کے بارے میں کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، محافظ ہیں، وہاں کے سردار ہیں، اونچی شان والے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے جب یہ سنا تو اجازت دے دی اور عبدالمطلب اور ان کا وفد اس کے دربار میں گیا، اس حالت میں کہ وہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا
اور باقی دوسرے حمیری سردار اس کے ارد گرد اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو عبد المطلب آگے نکلے، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس سے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ اس نے کہا کہ ضرور، اگر آپ بادشاہوں سے بات کرنے کے آداب جانتے ہیں تو آپ اپنی بات کریں۔ حضرت عبد المطلب نے بات کرنا شروع کی اور اس کو مبارکباد دی اور اس کو کہا کہ یمن پر حبشیوں کے قبضہ کی وجہ سے ہم اور خاص طور پر مکہ والے بھی بڑے پریشان تھے۔ آپ کی اس کامیابی پر آپ کو مبارکباد ہو۔ یہ کامیابی آپ کے بزرگوں کا نام بھی روشن کرے گی اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی مبارک ثابت ہوگی۔ اس کو عبد المطلب کی یہ بات بڑی پسند آئی اور اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں عبد المطلب بن ہاشم ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ آپ تو ہماری بہن کے لڑکے ہیں۔ دراصل عبد المطلب کی جو والدہ تھیں ان کا تعلق مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تھا، اور خزرج یمن کا قبیلہ تھا، یمن کے لوگ تھے۔ اسی نسبت سے اس بادشاہ سیف حمیری نے کہا آپ تو ہماری بہن کے لڑکے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوا اور ان کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ ایک ماہ ان کی خوب خاطر مدارت کی۔ ایک ماہ بعد سیف حمیری نے حضرت عبد المطلب کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا راز بتانا چاہتا ہوں، میں آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جو مجھے اپنی پرانی کتابوں سے ملی ہے، اور میں آپ سے کہوں گا کہ آپ بھی اس راز کو راز ہی رکھیے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہ کر دیں۔ دوستو انشاءاللہ اگلا حصہ یہاں سے ہی شروع کیا جائے گا کہ وہ کیا راز تھا اور کیا بات تھی جو سیف حمیری نے حضرت عبد المطلب کو بتائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔